سنت کو جو زندہ کرتا ہے آقا کا وہی دیوانہ ہے۔ اور اب بہت مختصر وقت کے لیے بطور تبرکن صدر محترم قابل صد احترام حضرت مولانا جاوید اختر صاحب بھیروی شیخ الحدیث مدرسہ مصباح العلوم کوپا گنج سے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات خیر سے ہم سب کو نوازیں جو خطبہ صدارت کے عنوان سے ہوگا اور اپنے تاثرات۔ حکم حضرات کو بھیج دیا جائے؟ اچھا تو ان کا نام بتا دیا جائے؟ حکم حضرات کا نام بتایا جائے؟ اچھا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و معطر علماء کرام، عزیز طلباء، بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت انجمن اصلاح المسلمین کی طرف سے منعقد کیا گیا ایک عظیم اور روحانی پروگرام یہ جو چل رہا ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں۔ اس انجمن کے ذریعے سے بہت سے دینی کام ہو رہے ہیں۔ مثلاً ہر مہینے میں ایک اصلاحی پروگرام ولید پور کے محلوں کی مسجدوں میں منعقد کیا جاتا ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ تذکیر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا یہ پروگرام، یہ حفظ کا مسابقہ، خطابت کا مسابقہ، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور تذکیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری تذکیر کے لیے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ یہ مائک بھی ہمارے لیے تذکیر کا ذریعہ ہے، اور آفتاب، چاند، ستارے، لہلہاتے ہوئے کھیت اور یہ دریا، ساری چیزیں ہمارے لیے تذکیر کا باعث اور ذریعہ ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو بھی آپ کے سامنے پروگرام آئے، خطابت کا مسابقہ یا یہ حفظ کا مسابقہ، اس کو ادب اور احترام کے ساتھ سنیں اور یہ نیت کریں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے تذکیر کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن پاک تو سراپا تذکیر ہے۔ اگر ہم اس نیت سے پروگرام کی باتوں کو سنیں گے تو ہمارے لیے یہ سننا مفید بنے گا، کارآمد بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کے لیے نفع بخش ہے، نصیحت کرنا مومنین کے لیے سود مند ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا افسوسناک پہلو ہے
کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ہم لہو و لعب میں، خرافات میں، دنیا کی باتیں کرنے میں منہمک اور مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھ لیجئے آج جلسوں کا یہی ماحول ہو گیا ہے۔ یہ مسابقہ ہمارے علماء نے جو جگہ جگہ رائج کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس کو سنیں اور ان کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو قرآن پاک کو سیکھنے کا، قرآن پاک کو سکھانے کا، قرآنی علوم کو حاصل کرنے کا، دین کے علوم کو حاصل کرنے کا۔ میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی محمد شاداب صاحب اور ان کے زملاء اور ان کے تمام احباب اور رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس میں جو ہے وہ کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسجد جو پروگرام چلا رہے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کے اس عزم کو اور حوصلوں کو قبول فرمائیں، ان کی مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کو دھیان سے جو ہے وہ دیکھیں اور دھیان سے سنیں اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی لمبی گفتگو کی جائے، اور اس سے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسے ملک ہندوستان کا صدر بے ویلو ہوتا ہے، ایسے ہی جلسوں کے اسٹیج کا جو صدر ہوتا ہے وہ بھی بے ویلو اور بے وقت ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قابل احترام حاضرین، ہمارے صدر محترم نے بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ مگر بڑے پردرد لہجے میں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دلسوزی کے ساتھ جو چند جملے ہم سب کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، قابل احترام ہیں اور قابل عمل ہیں۔ ہمارے بچے بیچ میں جو اچھی خاصی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچوں کی فطرت ہے، اب وہ شور شرابہ کریں گے، مکمل تو ان کو خاموش تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں مگر کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ذمہ داران تھوڑی سی توجہ دے دیں شفقت محبت کے ساتھ تو بچوں کو خاموش کیا جائے گا۔